افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اہلیان پاکستان، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے اور دل پہلو میں رکھا گیا ہے تاکہ تڑپے اور بے قرار ہوں، لیکن جب عبرتیں اور تمام فکریں کار غفلت و معصیت میں ڈوب جائیں تو سب بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ تمام آوازیں بے اثر ہو جاتی ہیں جو کانوں سے سنائی دیتی ہیں۔ کاش میرے پاس وہ سورہ قیامت ہوتا جس کو لے کر میں پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چڑھ جاتی اور پکار کر کہتی، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اٹھو اٹھو کیونکہ بہت سو چکے ہو، تمہارا رب قرآن میں تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے تمام الفاظ تمہارے کانوں کی سماعت سے ٹکرا کر تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اہلیان پاکستان، اب ہمیں حقائق پر نظر ڈالنی چاہیے۔ میں معزز سامعین سے التماس کروں گی کہ ایک منظم، باکردار اور تربیت یافتہ قوم کی طرح اپنی تمام تر قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کریں تاکہ 20 کروڑ مسلمانوں کی ایک زندہ و جاوید قوم کو اپنے درخشندہ ماضی اور تاریخی روایات کے مطابق سربلندی حاصل ہو۔ میری مسلمان نوجوانوں سے التماس ہے کہ مختلف عقائدوں، علاقائی، صوبائی عصبیتوں، رنگ و نسل اور ذات پات کے بھنور سے باہر نکل کر ایک وحدت میں گم ہو جائیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر کے معاشرے کے ماتھے کا جھومر بنے۔ تبدیلی چاہتے ہو تو خود کو بدلو، کسی موسیٰ کا انتظار مت کرو۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں ایک معزز شہری اور باوقار مسلمان بن سکیں اور ملت کے مقدر کا ستارہ بن سکیں۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے، پریزرونس از کی ٹو سکسیس۔ اہلیان پاکستان، اگر ہم نے قرآن مجید کی صفات عالیہ کو اپنا زیور نہ بنایا تو ہم ملت کے مقدر کا ستارہ نہیں بن سکتے، اور اگر ہم نے قرآن مجید کی صفات عالیہ کو اپنا زیور بنا لیا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہم ایک نہ ایک دن ضرور ملت کے مقدر کا ستارہ بن جائیں گے۔ جب اپنا قافلہ آزمائے یدی سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ آزمائے یدی سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی، اے وطن کی مٹی، مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ شکریہ۔